والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سورہ اعلیٰ اس سورت کا نام ہے. اس میں شروع کی یہ چھوٹی چھوٹی 5 آیتیں ہیں. ان 5 آیتوں میں اگر کوئی غور کرے تو اسے اس دنیا میں پیدا کر کے کس نے بھیجا ہے اور کیا حکم ہے اور کائنات کو کس نے بنایا اور اس کے اندر جو کچھ ہے وہ کس نے رکھا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی. چھوٹی چھوٹی 5 آیتیں. اس سورے کو اللہ کے نبی جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں اور عید کی نمازوں میں اس کو پڑھتے تھے، جہاں لوگ زیادہ جمع ہوں. یہ آیت ہی کچھ ایسی ہے کہ آپ کے اندر ایمان کو تازہ اور مضبوط کرنے والی آیت ہے. اب عربی جو سمجھتا ہے اسے سن کر ہی اس کی زندگی بدل جاتی. شروعات اس طرح سے ہے: سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکیزگی بیان کرو. اللہ کو اچھے ناموں سے یاد کرو. الٹے سیدھے نام اس کے شایان شان نہیں ہے. بڑے احترام سے بڑے اچھے انداز میں اللہ کا نام لینا، اس کے ساتھ جس طرح ہم دوسروں کو دنیا میں ہر ایک کو جس طرح پکارتے ہیں الٹے سیدھے ناموں سے، یہ ٹھیک نہیں. اللہ کو عزت کے ساتھ پکارنا، اچھے انداز میں تعریفی کلمات کے ساتھ پکارنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. ہم آپس میں جیسے بات چیت کرتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. اس کے سارے نام پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، مقدس ہیں. اس لیے اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بارے میں جو نام قرآن و حدیث میں بتائے انہی ناموں سے اللہ کو پکارا ہے. کچھ نئے لا کر ہمیں پکارنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو یاد کرنے کی. سبح اسم ربک الاعلی، تمہارا رب جو کہ بہت بلند ہے، اس کے نام کو پاکیزہ اور اچھے انداز میں پکارو، یاد کرو اس کے نام. اسی لیے اس آیت کا جو یہ آخری جو کلمہ ہے سبحان ربک الاعلی ہے نا، جو اللہ نے حکم دیا تو کا لگایا، لیکن اسی کو اللہ کے نبی نے ہر نماز میں سجدے میں جو ہمیں پڑھنا ہے سیکھا، اسی سے اس آیت سے نکلا ہے. سبحان ربی الاعلی، میرا رب جو کہ بہت بلند ہے، میں اس کی پاکی بیان کرتا ہوں. وہ بڑا پاک ہے، بڑا مقدس ہے، اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے. اچھا، کیوں اسے یاد کرنا ہے، اس کا نام لینا ہے؟ الذی خلق فسوى، وہی ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا. خلق ایک لفظ ہے، ایک ورڈ، ایک پدم، ساری حقیقت بیان کی. جو کچھ ہے کائنات میں، یونیورس میں، سب کچھ اسی نے پیدا کیا. الذی خلق، ان سب میں ہم سب بھی ہیں. میرا بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، آپ سب کا پیدا کرنے والا وہی ہے. اور جتنی چیزیں ہمارے سامنے ہیں سب اسی نے پیدا کیا ہے. پیدا کرنے میں کوئی اور نہیں. اور یہ حقیقت بھی ایسی ہے کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے آج تک کوئی اور
کلیم بھی نہیں کیا آج تک کہ میں نے یہ چیزیں بنایا. دنیا میں اکثر لوگ جو ہے کلیم کرتے ہیں نا، وہ کام نہیں کرنے سو کام بھی نہیں کرنے، ہم کو بول لیتا رہتا ہے. لیکن یہ ہسٹری ہے، جب سے یہ دنیا بنی آج تک کوئی ایسا انسان نہیں آیا جو یہ کلیم کرے کہ یہ کائنات کی کسی بھی چیز کو اس نے پیدا کیا. نہیں، صرف قرآن میں اللہ نے بار بار یہ کلیم کیا کہ یہ سب میرا پیدا کیا. الذی خلق فسوی، اور ٹھیک ٹھاک پیدا کیا. اللہ نے جسے جو شکل دی وہ الٹیمیٹ ہے. ہم انسانوں کو بنایا اور انسانوں کی جو شیپ ہے، انسانوں کا جو ڈھانچہ ہے، اس سے اچھا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا. انسان سے بڑھ کر خوبصورت چیز دنیا میں نہیں پیدا کی. اس کائنات کی سب سے بیوٹیفل، سب سے خوبصورت اگر کوئی مخلوق ہے اس کریشن میں تو وہ انسان. اور انسان کے علاوہ بھی جتنی بھی چیزیں ہیں، جو چیز جیسی ہے، جیسے اللہ نے اسے خوبصورت بنایا ہے، اس سے بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے سامنے سورج ہے، جس شکل میں سورج ہے اس سے اچھا تو سورج ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے ایک اور جگہ میں اللہ نے یہی فرمایا، الذی احسن کل شیء خلق، اللہ وہ ذات ہے جس نے جو کچھ پیدا کیا ہے بہت خوبصورت پیدا کیا. ہمارے سامنے جتنی بھی چیزیں ہیں، سمندر ہو گئے، ندیاں ہو گئے، پہاڑ ہو گئے، پہاڑ کو جس شکل میں اللہ نے پیدا پہاڑ اسی شکل میں سب سے خوبصورت. تو خلق فسوی، پیدا ہی نہیں کیا ہے، بہت ہی مناسب موضوع سب سے اچھی شکل میں ہر شے کو اللہ نے پیدا کیا. والذی قدر، اور پھر ہر چیز کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، جو کچھ اس کے اندر ہے، وہ سب اللہ نے رکھا. کس کا کیا کام ہوگا، کون کیا کرے گا، سورج کی کیا ڈیوٹی ہوگی، چاند کی کیا ڈیوٹی ہوگی، زمین کی کیا ڈیوٹی ہے، سمندر کی کیا ڈیوٹی، یہ سب ان سب کی تقدیر بھی اللہ نے بنائی ہے، کوئی اور نہیں. ساری مخلوق اللہ کی مشیت سے ہی چل رہی. اللہ نے جسے جو صلاحیت دی ہے اسی حساب سے وہ چل رہی. الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اور تقدیر ہی نہیں بنائی، جس کے سپرد جو کام ہے اس کام کو سمجھنے کی صلاحیت بھی اللہ نے دی. میری کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ نے مجھے وہاں تک پہنچا. ہدایت کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو اس کی صحیح جو ڈیوٹی ہے، جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، اسے باور کرانا، اسے سمجھا دینا. جانوروں کو تو دماغ نہیں ہوتا ہے، عقل تو ہوتا نہیں. آپ دیکھیں گے راستے میں کوئی ایسی چیز آ جائے، کہیں گڈھا آ جائے، کوئی اور چیز خطرناک، تو جانور جن کو عقل بھی نہیں ہے، لاجک نہیں ہے، وہ بھی کنارہ ہو کر جائیں گے. کچھ جا رہے ہیں سڑک میں، کوئی گڑھا آ گیا، گڑھے میں گرتے. کون ہے جو وہاں اس کے ذہن میں یہ ڈال رہا ہے کہ ادھر نہیں، ایسے جاؤ. گودیا پتھر اچھاتے، خالی ادھر رہتے اس کے اوپر آتے، لکڑی کے نہیں کرتا. ان کے ذہنوں میں یہ بات کون ڈالا کہ دیکھو اس کے ہاتھ میں لکڑی ہے، تم جاؤ گے تو مار کھاؤ، نقصان ہو سکتا ہے. دماغ تو نہیں، عقل تو نہیں ہے. یہ ہے وہ ذات، اسی قدرہ کا مطلب ہر ایک کے اندر جو کچھ ہے اسی نے رکھا ہے. مجھے خوبصورت بھی بنایا، ایک اچھی شکل دی، میرے اندر جو کچھ صلاحیتیں ہیں، جو بھی میں کر، وہ سب اسی نے. اور پھر مجھے اپنی صلاحیتوں کو اللہ نے کیوں دیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ سمجھنے کے لیے اللہ نے دماغ دیا ہے. کائنات میں جو چیز اللہ نے رکھی ہے اس کریشن میں،
سائنٹسٹ جو ہے انہیں کو تو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اپنے دماغ سے، اور دماغ نہ ہو پاگل ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کی کیا حالت ہے۔ اللہ کا کتنا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ہماری تقدیر بنائی اور پھر ہمیں اسے سمجھنے کی بھی توفیق دی، اور پھر آگے اللہ ہمیں دو باتیں بتائی، والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا، وہی ہے جس نے جانوروں کے لیے تازہ چارہ نکالا ہے، یعنی گھاس، مرعا کہتے ہیں جانوروں کے چرنے کے لیے، کھانے کے لیے جو بھی اگتا ہے زمین سے چارہ، وہ جو فریش ہو۔ لیکن یہاں صرف جانوروں کے لیے نہیں، جو کچھ زمین سے نکلتا ہے کھانے کے لائق، جانور کھائے یا انسان کھائے، کوئی بھی کھائے، ہر چیز کون نکال رہا ہے؟ اخرج المرعا، اللہ ہی نکال رہا ہے زمین سے، کسی اور میں کسی اور کی بس کی بات نہیں، یہ اسی کی شان ہے۔ ہم انتظار کرتے ہیں، بیج ڈالیں گے، پانی اسی کا دیا ہوا ڈالیں گے اور انتظار کریں گے، اب آتے موقع ہیں، اور جب شروع میں جب نکلتی ہے کھیتی یا گھاس کوئی بھی چیز ایک دم تازہ فریش ہوتی ہے، بہت خوبصورت مرعا، اور پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ کچھ دنوں کے بعد جانور کے چرنے کے بعد سوکھ کر کے ایک دم اس کی بے حیثیت ہو جاتی ہے۔ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اللہ نے فرمایا جس طرح چیزیں روز پیدا ہو رہی ہیں اور شروع میں اچھی بھی لگتی ہیں، پھر اس میں اللہ جو ہے رونق ڈالتا ہے، وہ بڑے ہوتے ہیں، پھل آتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، پھر وہ کچرا ہو جاتا ہے، سوکھ کر کے ایک دم ختم ہو جاتا ہے۔ اے انسانوں، تمہاری بھی زندگی ایسی ہی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے بڑا خوبصورت، جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے اس میں تازگی آتی ہے، خوبصورتی آتی ہے، پھر ایک عمر کو پہنچنے کے بعد پھر زوال ہے، ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، ساری طاقت ختم ہو جاتی ہے، آدمی چلنے میں بھی دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، جھک جھک کر کے کمزور، دن بدن اپنی شکل و صورت بھی اس کی بدلتی، پھر وہ وقت آتا ہے جب وہ ایک دم ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تو ان پودوں سے جو کچھ اللہ زمین سے اگا رہا ہے، جو کچھ اس کائنات میں ہے، ان سب کو دیکھو اور اسے پہچانو، اس کی قدرت، اور پھر پہچان کر اسی کی عبادت کرو۔ سبح اسم ربک الاعلی، 4-5 آیتوں میں کائنات کے سارے راز اللہ نے کھول کر بیان کیے۔ یہ وہ سورہ ہے جسے ہمیں اکثر پڑھتے رہنے کی ضرورت ہے، سورہ اعلی، 30ویں پارے میں یہ سورہ ہے، سبح اسم ربک الاعلی۔ کسی بھی زبان میں آپ اس کی تفسیر ایکسپلینیشن پڑھ سکتے ہیں۔ شروع کی آیت ہے، ہمارے ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے اور اس میں اضافے کے لیے یہ آیتیں بڑی کارگر ثابت ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کی نماز میں اور عید کی نمازوں میں یہ سورہ تلاوت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کو پہچاننے اور اس کی قدرت کو جان کر اسی کے حکموں پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک